اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ بارے دیگر سلوات. اس بزم کی توقیر بڑی ہے، سر کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، جو کہ یہاں آئے شیدائی ہیں شکے مجلس نہیں دربار حسین ابن علی ہے، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائیو ذرا کو میری سینے سے لٹائیو دینا، معصوم جو بچے انہیں دودھ کے کوزے اصغر کے میرے نام پہ پھروائیو زینا، حرم تشنا دہن قاتل ہوا ہے، یہ قبر پہ عباس کی لکھوائیو دینا، کہنا کہ حسین ابن علی پیارا
چاند کے آویز بالوں سے ہوا نہ چھپا کے دربار میں حاکم کے چلی جائی او زینا مانگے جو سکینہ کو کہیں میں ستمبر تو منتیں کر کے اسے سمجھائی او زینا جو سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا معصوم کو تیرے ہی میں دفنائی ہو دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد زمان عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسان عظیم ہے پروردگار عالم کا، ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر، اس فخر پر کہ پروردگار عالم نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا، اور پروردگار عالم نے ہمیں ولایت کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی تمام تر مخلوقات میں سب سے بلند ترین مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور پروردگار عالم کا شکر اس بات پر بھی کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے منتخب کیا اور توفیق عطا فرمائی، اور بار بار یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم فرش عزا کو بچھاتے ہیں، اس پر آ کر بیٹھتے ہیں کہ ذکر محمد و آل محمد کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس فرش عزا کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو مومنات یہاں پر موجود ہیں، یقیناً ہر ایک کے دل میں دعائیں بھی ہیں، حاجتیں بھی ہیں، ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو محمد آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری دعاؤں کو اور ہماری حاجتوں کو برلا. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ سیرت محمد و آل محمد کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی نسلوں میں پہنچانے کی کوشش کریں. پروردگار عالم ایک خاص دعا یہ ہے کہ اپنی رحمت کی نظر خاص جو ہے کہ جو عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، جو ماتم داران امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، وہ نظر رحمت خاص ہمیں عطا کرتے ہیں. روز محشر، میدان محشر میں ہمیں اس طرح سے لایا جائے کہ کردگار تو بھی ہم سے راضی ہو، شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہو، معصوم علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو، ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو جائے. پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب امام کا ظہور ہو تو چاہے زندہ ہو یا قبروں میں جا کر سو چکے ہوں، ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے، امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے. خاص دعا یہ ہے کہ اس مومنہ نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اس کی توفیقات میں اضافہ فرمایا. مومنات یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں، پروردگار عالم ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیوں کا ثواب مرحمت فرمانا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا اور بلند ترین مخلوق بنایا، لیکن پھر بھی تنہا نہیں چھوڑا. قادیان برحق ہر زمانے میں آتے رہے، ہماری ہدایت فرماتے رہے. آج پردہ غیب سے ہماری ہدایت ہو رہی ہے امام زمانہ علیہ السلام. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کو بھی کتاب کی صورت میں ہدایت بنا کر نازل کیا قیامت تک کے لیے، یعنی کہ قرآن ناطق بھی ہے اور قرآن صامت بھی ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے. قرآن مجید کی سورہ حجرات اور آیت نمبر ہے 15. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین باللہ ورسولہ ثم لا یرتابوا. ارشاد ہو رہے کہ مومن تو بس وہ ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، ثم لا یرتابوا، اور پھر کبھی وہ شک نہیں کرے گا. کون ہے مومن؟ جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور پھر کبھی شک نہیں کرے گا. یہ جو پھر ہے نا، یہ بہت اسٹرانگ ہے، یعنی کبھی بھی شک نہیں کرے گا. یعنی پھرنا تو دور کی بات ہے،
انکار کرنا تو دور کی بات ہے کا شک بھی نہیں کر سکتے. جو عالم ہے عالم اہل سنت شیخ الاسلام طنطاوی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر فی کا لفظ آتا تو اشتباہ تھا، لیکن پروردگار عالم نے سما کا لفظ استعمال کیا کہ جو ایمان لایا، جو مومن ایک مرتبہ ہو گیا وہ کبھی بھی شک نہیں کر سکتا. اچھا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جو مومنین کی خصوصیات بتائیں، یہ بتایا نا کہ کون ہے جو ایمان لے کر آئے، تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس سے پہلے والی آیات میں تفصیل موجود ہے کہ کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے. اور جیسے انہوں نے کہا پروردگار عالم نے وحی نازل کی، یعنی سوال بات کی سرور کائنات سے اور جواب دے رہا ہے پروردگار عالم تاکہ ہم ایمان لے کر آئے. خدا کہہ رہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ابھی تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہے. احسان عظیم پروردگار عالم کا، اور خدا کرے کہ یہ مرتبہ یہ عظمت جو ہم مل چکی ہے اس پر ہم قائم رہیں. فخر ہے نا بہت، یہاں پر آتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم کہیں مولا امام حسین ہم آپ کے مومن ہیں، اور جواب میں اگر خدا نہ کرے مولا یہ کہتے کہ تم میرے مومن نہیں ہو. صورتحال کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، پروردگار عالم کہہ رہے ہیں نہیں تم ایمان نہیں لے کر آئے، ابھی تو تم فقط اسلام لے کر آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور کیا بتایا؟ خصوصیات بتانی شروع کی کہ مومن تو بس وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اور جب ایمان لے کر آ گیا تو وہ کبھی بھی شک نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ پروردگار عالم نے تمام کائنات کو یقین کے ساتھ بنایا، یعنی انسان کی خلقت جو ہے وہ یقین کے ساتھ ہے. انسان دنیا میں آیا، پیدا ہوا، کسی اور چیز کا یقین ہو یا نہ ہو، اس کو یہ یقین ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، ہے نا. لیکن ہم تو یہ تو جانتے ہیں نا کہ دنیا میں آئے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. پروردگار عالم نے ہر شے کو یقین کے ساتھ پیدا کیا. انسان آیا یقین کے ساتھ. اچھا، اب اس کو یقین ہے کہ جب اسے بھوک لگے گی تو بچہ روئے گا، اور جب بچہ روئے گا تو اس یقین کے ساتھ رو رہا ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے دنیا میں وسیلہ رزق بنا کر بھیجا ہے. درود پڑھیے محمد خوشنودی ہے پنجتن پاک بلند تر صلوات. بنیادی نقطہ کیا ہے کہ ہمیں زندگیاں کیسے گزارنی ہیں؟ یقین کے ساتھ. اور وضاحت کی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے برباد مت کرو. اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے برباد مت کرو. کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں. بھائی مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہونے والا تھا، پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی. اب میں نے کیا کیا کہ کچھ دیر پہلے وضو کر لیا، وضو کر کے بیٹھ گئی. اب جیسے ہی نماز کا وقت آیا اب مجھے شک شروع ہو گیا. بھائی کوئی اونگ تو نہیں آ گئی تھی، آنکھیں تو بند نہیں ہو گئی تھی. اب کیا ہوگا؟ بھائی جیسے ہی غنودگی ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. مولا کیا کہہ رہے کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے برباد مت کرو. کہا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا، یہ شک پیدا ہوا کہ شاید میری آنکھ لگ گئی، شاید مجھے غنودگی آ گئی،
ہو سکتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہو. مولا نے کہا کیا بتایا توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لیجیے. یقین رکھو کہ تم با وضو ہو اٹھ کر نماز पंजतन पाक अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात. थोड़ा थोड़ा से ज़हनों को उठाइए. शक था ना, शक जो है वो यकीन में तब्दील हो गया. भाई यकीन हुआ तो खड़े हो गए ना नमाज पढ़ने के लिए, शक था तो बैठे हुए थे. और मौला कह रहे हैं कि बर्बाद मत करो. जैसे ही वो शक यकीन में तब्दील हुआ हम उठे, हमने नमाज को अदा कर लिया. तो परवरदिगार आलम चाहता है कि मोमिन जो है वो हालत शक में अपने वक्त को ज़ाया न करे. यानी ये नहीं कि हर चीज़ पे शक करता रहे, मशकूक रहे, कोई ऐसा हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हो गया होगा. परवरदिगार आलम पसंद ही नहीं करता. बेटा मोमिन है ही वो जो हर वक्त हालत यकीन में है. और शक हो गया तो उसको यकीन में तब्दील कर लो. जैसे कि ये मिसाल थी, इतनी मर्तबा हमारे साथ ऐसा वाक़या हो जाता है. अच्छा, अब नमाज पढ़ने खड़े हुए, रकतों में शक हो गया है ना. पहली और दूसरी रकत में शक है. तौज़ील मसाइल सबके घरों में मौजूद है, बहुत आम सा मसला बयान कर रही हूँ, कोई पेचीदा नहीं है. पहली और दूसरी रकत में शक है, नमाज बातिल. अगर 2 रकतों में शक है तो नमाज बातिल है. अब शक है तो यकीन कर लो कि बातिल है. अब ये नहीं कि ये सोच लो कि यकीन ऐसे करना है कि नहीं उसको 2 रकत ही समझना है, नहीं. शक, और इस शक को यकीन में कैसे बदलना है? बातिल है, पढ़नी है दोबारा. हाँ, तीसरी और चौथी रकत में शक है. शक को यकीन में कैसे बदलना है? कहा कि तीसरी रकत को पढ़ लो, चौथी रकत समझ. हो सकता है तीसरी हो सकता है चौथी हो. नमाज को तशहुद पढ़ के तमाम करो, 1 रकत नमाज है, शक पढ़ लो. शक कहाँ गया? यकीन में तब्दील हो गया. शक था ना, तीसरी है कि चौथी है. 1 रकत पढ़ी और नमाज मुकम्मल हो गई. दुरूद पढ़िए मोहम्मद. बैठते हैं इसीलिए कि अपने यकीन को बढ़ाना होता है. यानी ये जरिया है, वसीला है अपने यकीन को, अपने ईमान को मुस्तहकम करने का. क्या हुआ कि शक यकीन में बदल गया. अच्छा, परवरदिगार आलम हर एक को उम्रे के लिए इसके लिए लेकर जाएगा, तवाफ करते हैं, शक हो जाता है ना. तीसरा है, चौथा है, जो गए उनको मालूम है. कहा कि उस शक को यकीन में बदल लो, तवाफ पूरे कर लो, 7 तवाफ. क्या पता चला? पता ये चला कि शक को यकीन में बदलना है. और शक जो है वो यकीन में तब्दील हो जाता है. कभी नमाज बातिल होती है, कभी नमाज कामिल होता है. लेकिन हम क्या होते हैं? हम होते हैं हालत यकीन में, हालत शक में नहीं रहते. कि नमाज को दोबारा पढ़ना है तो यकीन के साथ, नमाज को मुकम्मल करना है तो यकीन के साथ. और वजू में जो शक आ गया उसको तब्दील करना है किससे? यकीन से. तो पता चला कि अमल जो है उसमें शक जो है वो यकीन से तब्दील हो जाता है. लेकिन एक मकाम हमने देखा, मस्जिद नबवी है, सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, ए इब्ने अब्बास, अली के बारे में कभी शक न करना. सुभान अल्लाह. नारे हैदरी
फिल अली फकत कफर, जिसने अली के बारे में शक किया वो फौरन काफिर हो गया। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नाराए हैदरी, या अली या अली या अली मदद हक है। मशरूदिये शाहे नजफ बुलंदतर सलावत। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे शक यकीन में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन अगर अली के बारे में शक किया, अली के इख्तियार के बारे में, अली की विलायत के बारे में, अली की खिलाफत के बारे में, अली की इमामत के बारे में तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। फकत कफर, इधर शक किया उधर काफिर। भाई इनकार का तो तस्करा ही नहीं है, मना तो करना ही नहीं था। परवरदिगार आलम ने मर्तबा देकर भेजा था, मानना था। भाई शक ही नहीं करना, शक किया तो काफिर। क्या होगा ऐसे मुसलमानों का जो हर वक्त नमाजें पढ़ते हैं, हर वक्त हज करते हैं, हर वक्त उम्रे करते हैं, अली की खिलाफत का, अली की विलायत का, अली की इमामत का, अली के इख्तियार का इनकार करता। फकत कफर, काफिर हो गए। क्या फायदा? भाई कोई काफिर नमाज पढ़े मजाक ही होगा ना। भाई आज का लतीफा क्या? भाई यही है ना, सारा दिन हर वक्त हर जगह ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। कायनात के दुश्मनों पे लानत, बीवी का हक खाने वालों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, नारा हैदरी हैदरी, ये शाह नजफ बुलंदतर सलवात। विलायत अमीर अल मोमिनीन के इकरार के बगैर किसी को मोमिन कहना गुनाह है। बिल्कुल बेशक, मैं गुनाहगार हूँ, हाँ मैं जानती हूँ, विलायत को नहीं मानता। क्यों कह रही मोमिन? जाहिरी इबादत, नमाजें, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, भाई यही तो है ना, यही सिंबल है। क्या है? अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, दुश्मनों पे लानत, मशरूदिये मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बगैर विलायत अमीर अल मोमिनीन के ये इबादतें अजाब बन जाएंगी, अजाब बन जाएंगी, जब दामन खींचेंगी और कहेंगी कि तुमने पढ़ा ही क्यों था, हमें करने की जरूरत ही क्या थी जब दिल में विलायत थी ही नहीं। यानी इनकार करना तो दूर की बात है, शक भी नहीं कर सकते। अच्छा, कितना यकीन है सबको? भाई कितना भी मजमा होता है, हम सब जो बैठे हुए हैं, तो हर एक का यकीन जो है कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। मिसाल के तौर पर किसी का 100% है, किसी का 90 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का और कम होगा, किसी का और ज्यादा होगा। ऐसा होता है ना, हर एक अपने दिल का कुछ जानता है ना। 110 नारे हैदरी नारे सलावत। स्टैंडर्ड बन गया है 110 का। तो अब ये जो मजलिसें हैं इसीलिए हैं, अगर किसी का 70 हो तो यहाँ तक लेकर आए, फौरन ले आ। कोई मोहम्मद
جب مجلسوں سے واپس جاتے ہیں تو بہت فریش ہو جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یقین مستحکم ہو جاتا ہے. یہ ذکر محمد و آل محمد وسیلہ ہے یقین کو مستحکم کرنے کا. ہر چاہنے والے کو یقین ہے، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کو کم یقین ہے تو وہ مقصر ہو گیا. نہیں، جو انکار کرے گا وہی مقصر ہے. کسی اور کو مقصر نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کہیں کہ کچھ دیر میں کسی کو دیر لگے یقین کرنے میں، وہ مقصر نہیں، کہنا گناہ ہے. ہاں، جس نے انکار کیا وہ تو ہے ہی خود بخود کافر، اور وہی مقصر ہے. کتنا یقین ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام درود پڑھیے گا. اپنے بابا کے فضائل بیان کر رہے ہیں. آپ نے بیان کیا کہ میرے بابا جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے، اور جو راستہ آپ نے منتخب کیا اس کا نام ہے نہروانیات. وہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے جو علاقہ ہے اس کو نہروانیات کہا جاتا ہے. یعنی جب مولا واپس آنے لگے تو آپ نے اس علاقے کا انتخاب کیا، اس راستے سے واپس آئے، ایک جگہ رکے اور آپ نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی. جو تمام لشکر ساتھ تھا واپس آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھو. سب نے مل کے ظہر کی نماز پڑھی. اب جب اس علاقے سے آگے بڑھے تو جو مقام آیا اس مقام کا نام ہے بابل. جو گئے ہم ان کو معلوم ہے. بابل جیسے ہی وہ مقام آیا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا. مولا کائنات لشکر کے ساتھ، چاہنے والے ساتھ ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو دل سے نہیں مانتے. اب جیسے ہی وہاں پہنچے نماز عصر کا وقت آیا، لوگوں نے نماز کا شور مچانا شروع کر دیا. لیکن جس کے سجدے کے صدقے میں سب کے سجدے قبول ہو جائیں، اس سے زیادہ کون جانتا ہے کب نماز پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی، کہاں پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی. جو تھے خوارج، جو تھے دشمن، جو بغض علی دل میں رکھتے تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کیا. بھئی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی، نماز پڑھاؤ، نماز کے لیے صفیں لگاؤ. مولا نے کہا کہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. جیسے ہی کہا چمگوئی ہونے لگی. بھئی عجیب امام ہے، عجیب مولا ہے، عجیب علی. نماز کا وقت ہو گیا، ہم سے کہہ رہے تم نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. باتیں کر رہے. مولا نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جو 3 مرتبہ جس پر عذاب نازل ہو چکا ہے. زمین 3 مرتبہ دھنس چکی ہے، 1 مرتبہ اور واقعہ ہونے والا ہے جب بھی زمین دھنس جائے گی. اور کسی اللہ کے ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی سرزمین پر اللہ کی عبادت کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہاں پر، اس مقام پر، اس سرزمین پر کہ جہاں اللہ نے اپنے عذاب کو نازل کیا، وہ اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے. جائز نہیں ہے. تو پڑھنی ہے پڑھ لو. کیا چاہیے تھا لوگوں کو؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں پڑھے تو نہ پڑھے. انہوں نے اپنی پڑھوانا شروع کر دیا. مولا نہیں پڑھ رہے، جو ساتھ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. انصاف سے بتائیے نماز ہوئی ہوگی؟ بھائی جو شک کرے وہ کافر. مولا نے کہہ دیا، اس کے بعد جو نماز ہے وہ حالت کفر میں ہے نا. ایک چاہنے والا ہے اور کیسا یقین ہے. جویرہ ابن مستاہر کھڑا ہو گیا، 100 گھڑ سوار سامنے. کہا کہ جب علی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری کیسی نماز؟ یہ نماز جو اس وقت کی نماز ہے یہ مولا کے حوالے. بھائی جب علی ہی نماز نہیں پڑھ رہے تو ہماری کیسی نماز؟ ہم کیسے نماز کو ادا کریں؟ جب علی کہیں گے ہم جب نماز پڑھیں گے. یقین کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. ایسے ہوتے ہیں چاہنے والے. اور مولا اس مقام سے نکلے اور آگے بڑھے اور ایک مقام پر رک گئے.
اب حساب لگائیں، نماز عصر کا وقت ہو چکا، سفر کیا، آگے بڑھے. جویرا کہتے ہیں کہ جس مقام پر مولا رکے ہم نے دیکھا کہ سورج نظر نہیں آیا. یعنی مغرب نہیں ہوئی تھی، سورج غروب نہیں ہوا تھا، لیکن سورج چھپ گیا تھا. کچھ روشنی باقی تھی، کچھ روشنی باقی تھی. مولا نے کہا کہ جویرا پانی کا انتظام کرو. پوچھا نہیں کیوں پانی کا انتظام کروں. اچھا دیکھیے ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جو صاحب تطہیر ہے، وسطیاں ہیں، ان کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. اور وضو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شریعت محمدی کو نافذ کیا جائے. کوئی بے وقوف یہ نہ کہتے خود تو وضو کرتے نہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وضو کرو. تو شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے. کہا کہ پانی کا انتظام کرو. جویرا نے پانی کا انتظام کیا، کہا کہ سب وضو کریں، نماز پڑھیں گے. سب نے وضو کیا. کہا جویرا آزان دے دو. سوال کیا مولا مغرب کی اذان دو؟ کہا نہیں، مغرب کا وقت تو نہیں ہوا ابھی، عصر کی اذان دو. عصر کی اذان دو. سوال کیا نہیں مولا، سورج تو نیچے جا چکا، جتنی دیر میں میں اذان دوں گا، اقامت کہوں گا تو مغرب کا وقت ہو جائے گا. چاہنے والے تھے نا، یقین مستحکم تھا. سوال نہیں کیا. مولا نے کہا مغرب کی اذان نہیں دینی ہے، عصر کی اذان دو. تم اذان دو گے تو ہم نماز پڑھیں گے. جویرا نے اذان دینی شروع کی. مولا نے کہا کہ صفیں بچھا دو. اب کہتے ہیں کہ میں نے اذان دی اور اقامت کہہ رہا تھا. اقامت کے درمیان دل میں یہ خیال آیا کہ سورج ڈوب نہ جائے. جیسے ہی سوچا میں نے دیکھا کہ سورج اوپر اٹھا، اس مقام تک پہنچا کہ جو وقت عصر کا مقام ہوتا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنودی شہنشاہ نجف بلند تر صلوات. مولا نے کچھ کہا نہیں تھا، سبحان اللہ. لب ہلے تھے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں اقامت کہہ رہا تھا، سورج وہاں چڑھ گیا جو عصر کے وقت کا مقام ہوتا ہے. جیسے ہی سورج واپس آیا سب نے نمازوں کو ادا کیا. اب نمازوں کو ادا کر لیا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی ایک مرتبہ کہا اے جویرا اذان دو. کہا کس چیز کی؟ کہا مغرب کی اذان دو. میں نے سوچا مغرب کی اذان دوں. کہنے لگے جیسے ہی میں نے اذان دینا شروع کی سورج واپس ایسے ڈوب گیا جیسے کبھی ڈوبا ہی نہیں تھا. دروازہ علم کا ہے فضل ربی. من کنتو مولا، من کنتو مولا. آذانوں کی زینت، آذانوں کی زینت. مانجنارے پائنٹنی سوالک سپر پاور ایٹم بم بنا رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام بلندر صلوات. جیسے ہی سورج ڈوبا مولا نے کہا اے ضعیف الیقین اقامت بھی کہہ دی. سبحان اللہ. کون ہے ضعیف الیقین؟ جویرا ابن مصاحر منہ سے لفظ نہیں نکالا تھا. ادھر نماز پڑھنے کو منع کیا، نماز نہیں پڑھی. یہاں پہ آ کے کہا پانی لے کر آؤ، انتظام کرو، پانی کا انتظام کیا.
پھر کہا کہ اذان دو، اذان دے دی، پھر کہا کہ اقامت کہو، اقامت بھی کہہ دی، نماز عصر کو بھی ادا کر دیا، ضعیف الیقین کیسے ہو گئے؟ کا حیرت کا اظہار کیا تھا، حیران ہوئے تھے، اس حیرت نے یقین میں ذوق پیدا کر دیا۔ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، کیسا یقین ہونا چاہیے ہمارا، اگر کوئی حیرت بھی کرے تو مولا کہیں اے ضعیف الیقین، کہ جس کا اعتقاد ضعیف ہے۔ ہم تو بڑا فخر کرتے ہیں نا اپنے اوپر، لیکن پروردگار عالم اپنی صفات دی ہے نا، کس وقت رزق پہنچا رہا ہے، ہمیں کہاں سے دیتا ہے، ہمارا یقین مستحکم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر میں مثال دوں، بھئی اللہ بھی تو اللہ، علی کا ہی اللہ ہے نا، یہ مولائے کائنات کا خدا ہے نا، کہاں رزق دے رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، شکم میں، 3 پردوں کے تلے بچہ، کسی کی پہنچ نہیں ہے، خود ماں کی بھی پہنچ نہیں ہے۔ بھئی ہم چاہیں اپنے بچے کو کچھ کھلا سکتے ہیں؟ پروردگار عالم ان پردوں میں رزق پہنچا کر بتا رہا ہے کہ میں ہی رازق کل ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ اور جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں نا، شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی رزق ملے گا نہیں ملے گا، جاب ملے گی نہیں ملے گی، ایسا ہوگا نہیں ہوگا، ہوتا ہے نا ایسا۔ یہ کیا ہے؟ شک ہے، شک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شک کیا تو کافر، یعنی اللہ کی قدرت پہ اور جن کو اختیار دے دیا ان کی قدرت پہ شک کرنا کیا ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں، اسی لیے کہ عقیدے کو پختہ کریں، یقین کو مستحکم کریں، اپنا سب کچھ حوالے کر دیا، کہہ دیا نا مولا نے، بالکل، تو جب مولا کہہ دیا تو سب کچھ ان کا ہے، ہمارا کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو پتا چلا کہ جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ کافر ہے، جو انکار کرے جہنمی ہے، بے شک جو علی کے اختیار کا انکار کرے وہ جہنم میں جائے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ قسیم نار جنت کے اور دوزخ کے بانٹنے والے، کیا منظر ہوگا میدان محشر میں، علی درمیان میں کھڑے ہوئے ہوں گے، جو علی کا چاہنے والا جائے گا اس کو جنت میں ڈال دیں گے، اور جو بغض علی رکھنے والا ہوگا اس جہنم سے کہیں گے کہ یہ تیرا ہے۔ بلندتر سلوات علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، کلی بولی چمن بولا، علی مولا، علی مولا، کلی بولی چمن بولا، علی مولا، علی مولا، گوزر بولا کمبر بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی شہنشاہ نجف بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ کافر، بے شک، اور جو علی کے مسائل میں شک کرے وہ کہاں جائیں گے؟ سرور کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، علی سامنے موجود ہیں، علی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے آزردہ کر دیا، کس چیز نے رلایا؟ علی وہ منظر میری نگاہوں میں ہے، جب تم پر مسائل ڈھائے جائیں، وعدہ کرو تلوار نہیں اٹھاؤ، چاہے کتنی بھی مصیبت پڑ جائے،
چاہے کتنی بھی اذیت ہو، میری وجہ سے تکلیف ہوگی، لیکن تم تلوار نہیں اٹھانا، جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اے علی، تمہاری زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، علی تلوار نہیں اٹھانا۔ تو پوچھتے ہیں نا کہ جب فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو عہد کیا تھا رسول اللہ کے سامنے، یا رسول اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ بہت اذیتیں دی گئی فاطمہ زہرا کو، آئے میری شہزادی، یہ کہنے پر مجبور ہوئی، بابا آپ کی بات، آپ کی زہرا کو کسی نے آپ کی بیٹی نہیں سمجھا۔ آج کی مجلس جناب فاطمہ زہرا کی پوتی جناب سکینہ سے منسوب ہے، بڑی مماثلت ہے جناب سکینہ اور جناب فاطمہ زہرا کے مسائل۔ جناب فاطمہ زہرا کو بھی اذیتیں دی گئیں، میری شہزادی بابا کو روتی تھی، بابا کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے جناب سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، کبھی تماشے لگتے تھے، کبھی تازیاں میں، اور کم سے ہے سکینہ گزارے۔ کربلا میں جب پہلا تماشا کھایا ہے، سکینہ کی عمر 3 سال 5 مہینے 20 دن، بہت کم سے بچی ہے سکینہ، اور کتنے تماشے لگے، رخساروں کا رنگ بدلتا رہا، کبھی سرخ ہو گئے، کبھی نیلے ہو گئے، کبھی سیاہ ہو گئے۔ کہاں سے مصائب کی ابتدا کروں؟ آپ نے بار بار جناب سکینہ کے مصائب سنے ہوں گے، آج میرا دل چاہتا ہے جناب سکینہ کے مصائب جناب سکینہ کی زبانی سناؤں۔ حضرت حال الانوار میں لکھا ہوا ہے، جناب سکینہ بیان کرتی ہے، میرے بابا شہید ہو گئے، بابا کا زلجنا در خیمہ پر آیا۔ آپ جانتی نا کیا سوال کیا تھا بابا کے زلجنا؟ بس اتنا بتا دے میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا یا نہیں؟ سکینہ کہتی ہے جب بابا شہید ہو گئے، بھوکا عالم تھا، میدان میں لاشیں پڑے ہوئے تھے، میں نے در خیمہ کا پردہ ہٹایا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا، مجھے دور بابا کا لاشا نظر آیا، بابا کا لاشا زخمی تھا، ارے تمام جسم خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ کی، کچھ قدم آگے بڑھی، شہیدوں کے لاشیں نظر آئے، میں اور آگے بڑھی، بابا کو مخاطب کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، بابا آپ چلے گئے، بابا ہم تنہا رہ گئے، بابا کوئی یار و مددگار نہیں رہا، بابا آپ تو جانتے ہیں نا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، بابا جب رات کو نیند آئے گی سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ سکینہ کہتی ہے ابھی میں آگے بڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی شور کی آواز آئی، کیا دیکھا؟ ملاؤن نیزے لیے ہوئے خیموں میں داخل ہونے لگے، ارے نیزے کی علی بیویوں کے سروں میں چبو کر بیویوں کے سروں سے چادریں چھین رہے تھے، ارے میں خوف زدہ ہو گئی، میں نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، ارے شاید بچ جاؤں، وہ کہتی ہے صحرا میں دوڑنے لگی، کچھ قدم آگے بڑھی تھی، ایک ملاؤن پیچھے سے آیا، میرے پشت میں نیزہ مارا، ارے نیزے کی اذیت سے نہیں سکی، سکینہ زمین پہ گر گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے ایک سر سے چادر چھین لی، میرے سر سے پتلا اتار لیا، سکینہ بے ہوش ہو گئی، وہ کہتی ہے جب ہوش میں آئی پھپھی کے زانو پہ سر رکھا ہوا
रात है। अरे जालिमों ने अपने कुश्ते दफन किए। जनाब सकीना कहती है कि जब सन्नाटा हो गया ना, भाइयों वाली बहनों का मजमा है। अरे आप सब जानती है ना कि जब मैदान में लाशें पड़े होंगे बीवियों को कैसे करार आया होगा। बीवी कहती है कि जब रात हो गई ना, तमाम बीवियां अरे जली हुई बनाते जहां रखी थी वहां से उठी, मैदान में आ गई। अरे एक एक लाशें पर एक एक बीवी बैठ गई। अरे मेरा दिल कहता है अली अकबर की लाशें में उम्मे लैला होगी, कासिम की लाश में उम्मे फरवा होगी, अली असगर की लाशें पर उम्मे रवान होगी, मगर ज़ैनब हुसैन की लाशें पर मरतबा सकीना करीब आ गई। परवरदिगार आपकी बच्चियों को भी सलामत रखे, आपकी मामसा भी ठंडी रहे, आपकी गोद आबाद रहे, आपके पहलू आबाद रहे। परवरदिगार सकीना के सदक़े में आपकी बच्चियों पर आपका साया सलामत रखे। वो सकीना जो हुसैन के सीने पर सोया करती थी, अज़ादारों को समझ लेना, तसव्वुर कर लेना, सकीना बाबा की लाश के पास आ गई। हुसैन का तरीका था, जैसे ही सकीना आती थी ना, अरे हुसैन हाथों को उठा देते थे। एक मरतबा सकीना ने देखा मैं करीब आ गई और बाबा ने हाथ नहीं उठाए, अपने हाथों को छोटे छोटे हाथों को बढ़ाया, बाबा का हाथ पकड़ा, बुलंद किया, शाने को सूंघना शुरू किया, हाथों की उंगलियों के बोसे लेना शुरू किए। कभी सीने से लगाती थी, कभी आंखों से लगाती थी। अरे ऐसा लगता था जैसे कहती हो बाबा बाबा हाथ बुलंद करे आपकी सकीना। एक मरतबा फरियाद करनी शुरू की, ए बाबा मेरे कानों से गोल छिन गए, अरे इस बेदर्दी से उतारे गए, कानों की लबें जख्मी हो गई, बाबा देखिए खून बह रहा है। ए बाबा अरे पुष्ट में ताजियाना लगा, मुंह पर तमाचे लगे। ए बाबा देखिए आपकी बहनें, इनके सरों पे चादरें नहीं है, जल गए हैं, हम लुट गए बाबा, अरे हमारा कोई नहीं रहा। रिवायतें कहती है कि मलाऊन आए, एक मर्तबा बीवियों को उठाया और सकीना का हाथ पकड़कर खींचना चाहते हैं और कहते हैं उठो, अब तुम हमारी कैदी हो, हमें कूच करना है। एक मर्तबा बड़ी हसरत से उस मलाऊन के चेहरे को देखा, अरे क्या तू इतना कर सकता है, सबको ले जा मुझे छोड़ दे। अरे पूजा यहाँ रह कर क्या करोगी, आप देख नहीं रहा, मेरे पापा का लाशा मेरे मुस्लिम का पद पड़ा है, मेरे बाबा की लाश पर कोई रोने वाला नहीं है। अरे मैं रोते रोते यही मर जाऊंगी, तुम्हें कत्ल भी नहीं करना पड़ेगा। जालिम रुका नहीं, चाहता था जियत दे, कहा बस इतनी मोहलत दे दे, मेरा नन्हा सा भाई अली असगर लाशा मैदान में पड़ा है, इतनी मोहलत दे दी, एक मर्तबा अपने अली असगर को देख लो, अपने भाई को देख लो। अरे आज के बाद न जाने ये चेहरा दोबारा देख सकूं या नहीं, अरे मैं जिंदा रहूं या नहीं, मेरा वापिस आना हो या नहीं। मोहलत मिल गई सकीना को, अली असगर के नन्हे लाशे के करीब आ गई, अली असगर के लाशे को गोद में रखने की कोशिश कर रही है। और एक मरतबा देखा छिदा हुआ गला, अरे फूल लगा हुआ है, बेख्तियार बोसे लेने शुरू किए, सूखे हुए लबों को चूमा, आंखों के बोसे लिए। एक मरतबा कहा अली असगर अरे तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अली असगर मेरा दिल नहीं चाहता, अरे इस भूखे आलम में, इस सन्नाटे में, इस वीराने में तुम्हें तना छोड़कर जाओ।
की गिरिए को कबूल करे। आजादार मेरे बाप को पुरस्कार दे लीजिए। मुझे नहीं मालूम, अरे वो कोख जली माँ, वो दुखियारी माँ जिसके पास बेटी है उसी तरह पुरस्कार देना। अरे जो हम दुनिया में किसी के पास जाते हैं जिसका बच्चा मर जाए, अरे वो अल्फाज कहना बीवी, अरे तुझे 2 बच्चों का पुरस्कार, शहजादी तेरे सब्र को हमारा सलाम। ए बीवी तूने करबला में अली असगर की कब्र बनते हुए देखी, और जिंदान में सकीना की कब्र बनते हुए देखी। आजादारो मुझे नहीं मालूम माँ पे क्या गुजरी होगी। सकीना करबला से कूफा, कूफा से शाम तमाचे खाती चली गई, तमाचे लगते रहे। अरे माँ कैसे कैसे तड़पी होगी, आए मेरा बाप किस किस तरह से तड़पी होगी। आजादारो तमाचे खाती रही सकीना, और जिंदान में कैद हो गई सकीना। आजादारो हर वक्त सवाल करती है अम्मा, अम्मा कब रिहा होगी, ए बूढ़ी अम्मा बड़ा अंधेरा है, मेरा दम घुटा जाता है, कोई चिराग मंगा दीजिए। आजादारो अरे सकीना के लिए एक तोहफा आया, बाबा का सर आया, कष्ट में रखा हुआ आया। अरे बाबा से मुलाकात हो गई सकीना की। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आका हुसैन में खुद क्या गुजरी होगी, खुद क्या गुजरी होगी। किसी ने सवाल किया था शिमर से कि तूने कभी हुसैन को हाय कहते हुए देखा, तूने कभी देखा हुसैन ने हाय कहा नहीं। कड़ियन जवान का लाशा उठाया, हुसैन ने हाय नहीं कहा। अली असगर की कब्र बनाई, लाशा उठाया, हुसैन ने हाय नहीं कहा। कासिम की लाश के आखिरी जुमला ये कि हक को अदा कर देना। कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, हाय नहीं कहा। हमने तीर मारे, हाय नहीं कहा। हमने तलवारें मारी, हाय नहीं कहा। हमने पत्थर मारे, हाय नहीं कहा। अरे जब जब सकीना के जमाना लगता था, कटे हुए सर से हाय सकीना, हाय मजलूमा, हाय प्यार, हाय मजलूमा, हाय प्यार, हाय सकीना, 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 हाय प्यार, हाय प्यार, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय प्यार। रो कर सकीना शाद का जब शाह ने से लगाया, शहरत से सदा love.